اور نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کن تو فرمایا میں خود نبی علیہ السلام نے بڑے جب ہو گئے نا آپ بڑے ہو کے باتیں سناتے تھے. فرمایا جب میں چھوٹا تھا نا تو میں بھی مکہ کے امیر آدمیوں کی بکریاں چرایا کرتا تھا اور وہ مجھے وہ اس دور کا جو سکے وغیرہ ہوتے تھے نا وہ دیتے تھے. اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ نبی علیہ السلام بھی عجیب کائنات کا امام کے حالات تھے. باپ نہیں ہے پہلے, پھر ماں بھی چلی گئی, ماں کے بعد چچا چلا گیا, دادا چلا گیا, اکیلے محمد الرسول اللہ اور پہاڑوں میں اور جنگلوں میں کائنات کا امام بکریاں چرا رہا ہے. کیلا پر کیلا, میں صدقے جاواں محمد الرسول. نبی علیہ السلام کی بکریاں چراتے اور پھر وہاں سے جو کچھ ملتا تھا کہ نبی علیہ السلام اپنے چچا کو دیتے. یہ نبی علیہ السلام کا احسان تھا اپنے چچا کے اوپر. یہ بات سن لے دھیان سے, چچا نے جو پالا نہیں, کھلایا نہیں, کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو پیسے لاتے تھے اپنے چچا کو دیتے تھے. اور حدیث میں آتا ہے کہ پہلے گھر میں روٹی نہیں پوری ہوتی تھی, ایک ادھر کی شیشیاں بیچتے تھے. اب کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب پیسے لے کے آنے شروع ہو گئے تو گھر میں حدیث میں آتا ہے بچوں نے روٹی پیٹ بھر کے کھائی, اللہ نے برکت ڈال دی محمد رسول اللہ کے پیسوں کے ذریعے. کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تاریخ کی کتابوں میں دو چھوٹے چھوٹے واقعات ہیں, بڑے اہم واقعات. نبی علیہ السلام ایسے اپنے ان دوستوں کے ساتھ وہ جو بکریاں چراتے تھے نا, دوست آپس میں کٹھے بیٹھتے باتیں کرتے, ان کے اونٹ بکریاں ادھر چل رہی ہوتی, کسی کی ادھر, کسی کی ادھر, کسی کی ادھر. کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی جو بچے تھے نا, یہ ظاہر باتیں بچپن میں کرتے ہیں. تو وہ بچے ایک دن کہنے لگے, وہ بچوں میں آپس میں باتیں شروع جب ہوئی, کہنے لگے کہ میں مکہ کے اندر, یعنی یہ تو مکہ کے باہر پہاڑیوں کے اوپر بکریاں چراتے تھے نا یہ اونٹ. بچے آپس میں کہنے لگے کہ فلاں جگہ شادی تھی, شادی کے اندر رات کے وقت اتنا مزہ آیا, اتنا مزہ آیا کہ وہاں شعر و شاعری, نظمیں, قصیدے, ساری رات ہی بڑا مزہ آیا وہاں ہوتے رہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے اچھا, کہنے لگے بڑا مزہ آیا, ایک دوست کہنے لگا, اور اس طریقے سے دوسرے بھی کہنے لگے. نبی علیہ السلام زندگی میں پہلی مرتبہ کہنے لگے اچھا اب تو مجھے بھی بتانا کہ جب نہ وہ کوئی ایسی شادی کی تقریب ہو میں بھی جاؤں گا, میں بھی جا کے قصیدے سنوں گا, شاعری سنوں گا, وہ جس طرح ان میں ہوتا ہے خوشی کا موقع میں بھی جاؤں گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دن ایک دوست کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج فلاں پہاڑ کے فلاں علاقے میں نا ایک شادی ہو رہی ہے, رات کو انہوں نے محفل کرنی ہے, ہم تمہارے اونٹ اور بکریاں چرائیں گے, جاؤ تم نے اگر جانا ہے تو جاؤ, دیکھو کتنا مزہ آتا ہے. کائنات کا امام محمد رسول اللہ یہ رات کا ہی وقت تھا, نبی علیہ السلام ادھر چل پڑے. چلتے 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 نبی علیہ ایک اکیلا بچہ جنگلوں میں پھر رہا ہے, میں صدقے جاؤں, میں صدقے جاؤں. نبی علیہ السلام چلتے 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 ادھر جا رہے ہیں. کائنات کا امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو نا ایسے تھکاوٹ ہوئی, آپ نے تھوڑی دیر جس طرح کہتے ہیں نا سا لینے واسطے نبی علیہ السلام تھوڑی دیر کے لیے بیٹھے. اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ یہ اللہ کی حفاظت تھی. نبی علیہ السلام تھوڑی دیر کے لیے ایسے بیٹھے ہیں تو نبی علیہ السلام کی آنکھ لگ گئی. جب آنکھ لگی صبح کے وقت جب سورج نکلا ہے تو محمد رسول اللہ سورج کی کرنیں جب آپ کے سونے مکھڑے کے اوپر پڑی ہیں تو آپ جاگے, رات ہی گزر گئی. نبی علیہ السلام واپس آیا, انہوں نے آ کے پوچھا کہ ہاں بھائی رات کو کیا کیا پھر دیکھا. نبی علیہ السلام نے حدیث میں آتا ہے آپ نے فرمایا مجھے نیند آ گئی, مجھے پتا ہے, رات ہی گزر گئی. پھر کہنے لگے اچھا چلو کوئی بات نہیں, آپ کو نا پھر کوئی موقع ہوگا تو بتائیں.
ایک اور موقع ایسا آ گیا، کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم فلاں جگہ پہاڑ کے ساتھ نا رات کو شادی ہے۔ نبی علیہ السلام نے کہا اچھا میں چلتا ہوں۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ نبی علیہ السلام ادھر جائے، چلتے 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 رستے میں آرام کرنے کے لیے تھوڑی دیر ٹھہرے، کائنات کا امام سو گیا۔ اللہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسی مدد کی تھی کہ آپ کو ان محفلوں سے، ان شعروں، شاعری، قصیدے، نظمیں، فلانے اس قسم کی محفلوں سے کائنات کے امام کو اللہ نے بچا کے رکھا۔ محمد رسول اللہ سو گیا۔ واپس آئے تو دوستوں نے پوچھا سناؤ جی پھر رات کو کیا تھا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے ساتھ پھر ایسے ہوا کہ میں سو گیا۔ کہنے لگے آج کے بعد تجھے نہیں بتانا، نہ تو آپ گیا نہ ہمیں جانے دیا ہے، آج کے بعد میں نے۔ نبی علیہ السلام فرماتے میں نے بھی کہا کہ میرا بھی نہیں دل کرتا جانے کو وہاں سے، میرا کبھی پھر دل ہی نہیں کیا۔ نبی علیہ السلام یہ بکریاں چلاتے چلاتے آپ جوان ہو گئے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ ان کی شادی ہوئی جب، تو شادی کے بعد نبی علیہ السلام آپ حضرت خدیجہ کا مال ڈنگر وغیرہ لے کے سامان لے کے آپ دور دراز جاتے۔ مکے میں نبی علیہ السلام کا عجیب بات ہے کہ مکے کے جو ماحول تھا نا آپ کا دل نہیں لگتا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ نبی علیہ السلام بڑے اس کائنات میں کوئی اتنا شریف بچہ، اتنا پیارا بچہ نہیں جتنے محمد رسول، اتنے شرم و حیا والے تھے کائنات کے امام۔ بات کیا تھی؟ مکے میں دل کیوں نہیں لگتا تھا؟ ایک تو پہلی بات وجہ یہ ہے کہ مکے میں رات کے وقت اس دور میں عورتیں اور مرد سارے کپڑے اتار کے کچا جاگیا تک بھی نہیں ہوتا تھا، تیلا تک نہیں، دھاگا تک نہیں، ننگے ہو کے اللہ کے گھر کا طواف کرتے۔ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم اس ماحول میں پسند ہی نہیں کرتے۔ نبی علیہ السلام کو اللہ نے یہ موقع دیا کہ آپ سفر میں چلے جاتے تھے حضرت خدیجہ کا سامان لے کے۔ یہ مکہ میں یہ عورتوں اور مردوں کے ننگا طواف کرنا، ان کے مولویوں نے یہ بات کہی تھی کہ دنیا کے کپڑے لے کے اللہ کے گھر میں نہ ہو، اس قسم کی واہیات گفتگو انہوں نے کر کی اور لوگ لگ گئے ننگے۔ پھر مکے میں شعر و شاعری بڑی ہوتی تھی، مکے کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ مقابلے بڑے ہوتے تھے۔ مکے کے اندر یہ تھا کہ بت جو تھے نا، بتوں کے نام کے اوپر چڑھاوے بڑے چڑھائے جاتے تھے۔ آپ یہ حیران ہوں گے کہ مکہ کے اندر حالات یہ تھے کہ نبی علیہ السلام آپ کے دور میں بچپن میں 360 بت صرف اللہ کے گھر بیت اللہ کے ارد گرد تھے اور باقی الگ تھے، اور مختلف قبیلوں کے لوگ اپنے اپنے جو بت تھے نا ان بتوں کے آگے آ کے جھکتے تھے، اور عورتیں بھی ہوتی، مرد بھی ہوتی، ہلا گلا پڑا ہوتا، اور کئی لوگ ڈھول بجا رہے ہیں، کئی ناچ رہے ہیں، کئی گا رہے ہیں، کئی ایسے میلے لگائے ہوئے۔ نبی علیہ السلام ان کو پسند ہی نہیں کرتے تھے۔ اللہ نے آپ کو بچا لیا کہ آپ چپ کر کے نا آپ حضرت خدیجہ کا سامان لے کے آپ باہر چلے جائیں۔ مکہ کے اندر حرم شریف جو ہے، یہ بیت اللہ جو ہے، اس سے تقریباً پرانے 2 میل کے فاصلے کے اوپر ایک پہاڑ ہے۔ یہ آپ حیرانگی کی بات ہے کہ مکے کے جتنے پہاڑ ہیں عربوں کو ان پہاڑوں کے کلے کلے کا نام یاد تھا۔ اس پہاڑ کا یہ نام ہے، اس کا یہ نام ہے، اس کا یہ نام ہے، اس کا یہ نام ہے۔ ایک پہاڑ کا نام ہے جبل نور۔ وہ جو جبل نور ہے، اس پہاڑ کے اوپر جا کے سب سے اوپر ایک غار بنی ہوئی ہے جسے کہتے ہیں غار حرا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ چونکہ مکے کے ماحول سے مطمئن نہیں تھے، جو کچھ ہو رہا تھا آپ کو پسند نہیں تھا۔ حدیث میں آتا ہے کہ صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آتے، ستو لے کے، پانی لے کے، یہی کھانا ہوتا تھا۔ میں صدقے جاواں محمد رسول اللہ، جتنے کھانے آج کل ہم دیکھتے ہیں اتنے تو کبھی کسی نے سوچے بھی نہیں۔ یہ ستو اور پانی لے کے نبی علیہ السلام کئی دفعہ 8 دن تک بھی نہ غار حرا میں چلے جاتے، کئی دفعہ 15 دن، کئی دفعہ مہینہ نبی علیہ السلام وہاں جاتے، اور کئی دفعہ ایسے ہوتا کہ وہ ستو وغیرہ ختم
ہونے کا خیال ہوتا، حضرت خدیجہ پانی لے کے، ستو لے کے، آب زمزم کا پانی اوپر چلی جاتی تھی نبی علیہ السلام کو پہنچانے کے لیے۔ غار کے اندر آپ کیا کرتے تھے؟ صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم التحنس، اور امام بخاری نے اس کا ترجمہ کیا ہے التعبد۔ آپ وہاں بیٹھ کے اس طریقے سے، مفسرین نے تو یہ لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام وہاں غار میں بیٹھ کے نا اس طرح اپنے سر کو جھکا کے اس طریقے سے آپ بیٹھے ہوتے تھے، اور جب نیند آتی سو جاتی پھر اس طریقے سے بیٹھ جاتے اپنے سر کو جھکا کے، جس طرح مراقبہ ہوتا ہے۔ کئیوں نے لکھا کہ نہیں، تحیات کی طرح نبی علیہ السلام وہاں بیٹھتے تھے، پر سارا دن گزر جاتا، تھک جاتے، نبی علیہ السلام سو جاتے۔ لیکن اس میں کوئی صحیح بات نہیں۔ صحیح بات امام بخاری نے جو لکھی ہے وہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام وہاں اللہ کے وہاں اس غار حرا میں بیٹھتے، اور نبی علیہ السلام زیادہ سوچ و بچار میں ہوتے کہ یہ کائنات کس نے بنائی ہے، کون بنانے والا ہے، کیا مقصد ہے انسانوں کا، یہ انسان اللہ کے یہ بیت اللہ میں کیوں کر رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام یہ عبرت پذیری اور اس قسم کے خیالات جو ہوتے تھے، سوچ غور فکر، نبی علیہ السلام اس میں ہو رہے تھے۔ میں خود اللہ کے فضل سے غار حرا کے اندر گیا ہوں، اوپر جا کے اللہ کے فضل سے، اللہ کا کرنا کہ میں اس دور میں گیا کہ جس دور میں نہ کوئی بندے کوئی بندہ۔ اس غار کی ایک خوبی یہ ہے، وہ غار جو ہے تقریباً 12 فٹ لمبی ہے اور تقریباً 4.5 فٹ چوڑی ہے، زیادہ چوڑی نہیں ہے۔ اس غار کے اندر داخل ہونا تو سامنی طرف سے ایک پتھر ہے، وہ پتھر دونوں طرف سے نا، درمیان میں پتھر ہے اور ادھر دونوں طرف سے اس کے سوراخ ہیں۔ اگر دھیان سے بندہ سوراخوں سے دیکھے تو اللہ کا گھر بیت اللہ کعبہ نظر آتا ہے وہاں سے۔ آج کل لوگوں نے چونکہ آگے عمارتیں بنا لی ہیں تو ان عمارتوں کی وجہ سے وہ کعبہ شریف نظر نہیں آتا۔ میں نے اللہ کی قسم خود آپ جا کے دیکھ کے کہ واقعی اگر یہ عمارت نہ ہوتی تو اللہ کا گھر بیت اللہ نظر آنا۔ نبی علیہ السلام تو ایک تو یہ آپ کو فائدہ ہوتا تھا، جب اللہ کے گھر کو دیکھنے کو دل کہتا آپ آگے ہوتے دیکھتے، سوراخوں میں سے اللہ کا گھر نظر آ جاتا، اور دنیا کے بارے میں سوچتے تھے یہ نظام کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی عمر تقریباً 39.5 سال ہو گئی۔ 6 مہینے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں کہ 6 مہینے تک نبی علیہ السلام کے ساتھ یہ ہوا۔ نبوت سے 6 مہینے پہلے آپ کو خواب آنے شروع ہو گئے۔ نبی علیہ السلام رات کو ایک خواب دیکھتے، اللہ کا کرنا، اور جو خواب دیکھتے صبح کے وقت وہی واقعہ ہوتا تھا مکے کے اندر۔ جو رات کو دیکھتے صبح، یہ اللہ کی طرف سے یہ اشارہ تھا، اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا تعلق اس اللہ کے ساتھ ہے جو آنے والی چیزوں کو پہلے سے جانتا ہے۔ یعنی رات کو جو خواب آتی وہ بعد میں صبح دن چڑھتا تو مکے کے اندر وہ واقعہ ہوتا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی عمر جس وقت، یعنی یہ 6 مہینے تک نبی علیہ السلام کو یہ خوابیں آتی ہیں۔ آپ کی عمر جس وقت 40 سال ہوئی، نبی علیہ السلام وہی مکے سے باہر نکل کے آپ غار میں چلے جاتے تھے۔